अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द करेन नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है छोटी सी कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक वीडियोज़ एंड अपडेट्स पहुँचती रहें। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ, इमरान खान साहब को जो साइफ़र वाला मामला था उस पर गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये आपको अजीब सी बात, अचंभे की बात लगेगी क्योंकि इमरान खान साहब तो ऑलरेडी गिरफ़्तार हैं। जो मामला था उनका तोशाखाना के हवाले से इस वक्त अटक जेल में हैं, 3 साल की कैद काट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो साइफ़र वाला मामला है उसमें भी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो गई है। और अगर अब तोशाखाना वाले मामले में इमरान खान साहब बाहर आते हैं या उनकी ज़मानत हो जाती है तो फिर एफ़आईआर जो जो ये वाली एफ़आईआर हुई है, साइफ़र वाली एफ़आईआर हुई है, उस वाले मामले में भी फिर उनके वकीला को तगोदो करनी होगी और उस मामले में निकलना आसान नहीं है। इस मामले में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब मुश्किलात बढ़ गई हैं। एक तरफ इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, दूसरी तरफ जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इसके साथ साथ असद उमर साहब भी, क्योंकि वो जो हमारे सामने ऑडियो आई थी पूरी, उस ऑडियो में असद उमर साहब भी मौजूद हैं और साथ साथ जो आज़म खान साहब हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 164 का बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं और वो ऑलरेडी अपने बयान में ये बता चुके हैं कि जो सारा मामला था, साइफ़र का जो सारा मामला था, ये प्री प्लान इसको किया गया था और इसको फिर सियासत से जोड़ा गया था। अच्छा जी, अब ज़रा हम एफ़आईआर पे बात कर लेते हैं। जो एफ़आईआर दर्ज हुई है वो क्या हुई है? इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब को उनके घर से F8 से गिरफ्तार किया गया इस्लामाबाद से, तो उस वक्त कहा जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ सफ़रा से मुलाकात की है, कुछ सफ़ीरों से मुलाकात की है और उन्होंने तस्दीक भी की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इस बुनियाद पर उनको उठाया गया है। फिर उसके बाद हमारे सामने आती है जो एफ़आईआर है, अंग्रेज़ी में ये एफ़आईआर है। इसका जो उर्दू तर्जुमा है, इसका जो मतन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है इसमें। 15 अगस्त को ये जो एफ़आईआर है ये दर्ज हुई थी और ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज हुआ है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो तरमीमी ये जो बिल है, आज ही सदर साहब ने इसके ऊपर दस्तखत किए हैं और आज ही फिर कह लीजिए कि ये पहली गिरफ्तारी है। शाह महमूद कुरैशी साहब पहली गिरफ्तारी है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है और जिनको गिरफ्तार किया गया है। इस एफ़आईआर का मतन है कि साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने साइफ़र में मौजूद इत्तलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एफ़आईआर में मज़ीद कहा गया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा ने मज़मूम मक़ासिद और ज़ाती फ़ायदे के लिए हक़ाइक़ को मस्त किया और दोनों ने रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। मज़मूम मक़ासिद की तकमील के लिए साइफ़र के मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई। अच्छा जी, इस एफ़आईआर के मुताबिक जो 28 मार्च को बनी गाला इजलास में साइफ़र मंदरजात के गलत इस्तेमाल की साजिश की गई और साबिक़ वज़ीर आज़म ने आज़म खान को साइफ़र पैगामात के मंदरजात में हेर फेर करने को कहा। इमरान खान ने कौमी सलामती की कीमत पर अपने मज़मूम मक़ासिद के लिए साइफ़र का इस्तेमाल किया। याद होगा आपको जो कुछ अर्से पहले एक ऑडियो सामने आई थी जिसमें 4 लोग मौजूद थे, आज़म खान थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे और इमरान खान साहब थे, जिस पर ये बात हो रही थी, जिस पर असद उमर साहब की तरफ से ये पॉइंट उठाया गया था कि क्या आप इसे जानकर लेटर कह रहे हैं, क्योंकि ये लेटर नहीं है, साइफ़र है, ये ट्रांसक्रिप्ट है। तो उस पर इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि जी आवाम को ट्रांसक्रिप्ट नहीं समझ आती तो उसको लेटर ही कहेंगे। फिर साथ साथ इसमें ये भी बात हो रही थी कि इमरान खान साहब ने बाकायदा ताकीद की थी कि अमेरिका का नाम मैं किसी के मुंह से नहीं सुनूं, किसी के मुंह से ये नाम नहीं आना चाहिए। फिर इन्हीं ऑडियोज़ में एक ऑडियो वो भी थी कि जिसमें आज़म खान साहब ये बता रहे थे कि वहाँ पर एक मीटिंग कर लेंगे और मीटिंग के बाद हम अपनी मर्ज़ी से उसके मिनट्स बना लेंगे और फिर उस मिनट्स को हम साजिश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। कि तो इसी चीज़ को इस एफ़आईआर में शामिल किया गया है। एफ़आईआर में मज़ीद कहा गया है कि इमरान खान ने साइफ़र टेलीग्राम बदनीयती के तहत अपने पास रखा और वज़ारत ख़ारजा वापस नहीं भेजा और ये अब भी साबिक़ वज़ीर आज़म के कब्ज़े में है। इसी एफ़आईआर में मज़ीद ये भी है कि टेलीग्राम गैर कानूनी कब्ज़े में रखने से पूरा साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम ख़तरे से दो चार हुआ है। मुल्ज़िमान के इन इक़दामात से गैर मुल्की क़ुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचा है और मुल्ज़िमान के इन इक़दामात से रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा है। मज़ीद इस एफ़आईआर में है कि साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, उनके किरदार का तयन तहक़ीक़ात के दौरान किया जाएगा, जबकि साबिक़ वज़ीर असद उमर और दूसरे साथियों के किरदार का तयन भी तहक़ीक़ात के दौरान ही होगा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 6 लगाई गई है और इसके अलावा दोनों के खिलाफ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 34 भी लगाई गई है। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों को ये जहन में रहे, ये ख्याल रहे कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो आज इस्लामाबाद में साइफ़र गुमशुदगी के
معاملے میں جو ہے وہ ان کو جو مقدمہ 15 اگست کو درج کیا گیا تھا اس میں آج یعنی کہ 19 اگست کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ سارا کا سارا سائفر معاملہ ہے کیا؟ یہ خان صاحب نے خود ہی باقاعدہ لوگوں کو گھول کر پلایا ہے. 55 جلسے. آج ہی میں منصور علی خان صاحب کا ولاگ سن رہی تھی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ 55 جلسے جو ہیں وہ صرف ایک اس سارے معاملے کے اوپر, ایک سائفر کے معاملے کے اوپر 55 جلسے کیے گئے, جس میں بار بار یہ بتایا جاتا رہا کہ دیکھیں کس طرح سے سازش کی گئی میرے خلاف, اور سازش سے میری حکومت کو گرا دیا گیا, اور میری حکومت کو گرانے کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی. اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جب انٹرنیشنل میڈیا کو اپنا انٹرویو دیا تو اس میں کہا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے, اب میں تعلقات اچھے کرنا چاہتا ہوں اور اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے امریکہ میں پاکستانی سفیر کے مراسلے یا سائفر کو بنیاد بنا کر اپنی حکومت کے خلاف سازش کا بیانیہ بنایا تھا, جس میں خان صاحب نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی حکومت کے خاتمے میں امریکہ کا ہاتھ ہے. تاہم قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کو لے کر پی ٹی آئی حکومت کے موقف کی تردید کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ سائفر سے متعلق خان صاحب اور ان کے سابق جو سیکرٹری ہیں اعظم خان, ان کی obviously جو آڈیو لیک سامنے آئی, اب جس میں عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم نے صرف اور صرف اس پر کھیلنا ہے, امریکہ کا نام نہیں لینا, بس صرف یہ کھیلنا ہے کہ اس کے اوپر کی یہ ڈیٹ پہلے سے تھی, جس پر اعظم خان نے جواب دیا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ سائفر کے اوپر ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. اس کے بعد وفاقی کابینہ نے اس معاملے کی تحقیقات کو ایف آئی اے کے سپورٹ کر دیا تھا. اعظم خان پی ٹی آئی کے دور حکومت میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور خان صاحب کے انتہائی قریبی سمجھے جاتے تھے. پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا 164 کا, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو سارا کا سارا معاملہ ہے یہ پلاننگ کے تحت ہوا تھا, اور وہ پلاننگ جو آڈیو لیکس ہمارے سامنے آئی تھی اس سے وہ پلاننگز جو ہیں وہ آلموسٹ واضح بھی ہو گئی تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اس کے بعد ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی جس میں سائفر کے حوالے سے جو سابق ڈی جی آئی ایس پی آر تھے لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار, انہوں نے کہا تھا کہ سائفر پر ڈرامائی انداز میں یہ بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی ہے اور جھوٹی افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئی ہیں, جس کا مقصد صرف اور صرف سیاسی فائدہ اٹھانا تھا. کیونکہ اس وقت بھی جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس اعلامیے میں سازش کا تذکرہ نہیں تھا, اس میں مداخلت کی بات کی گئی تھی. اور اس پورے 16-17 مہینوں میں جب ہم اس پر ڈسکشن کرتے رہے ہیں, جب ہم اس پر بات کرتے رہے ہیں, تو بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے ایسے اہم لوگ جو ان وزارتوں کے اندر کام کرتے رہے ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ سائفرز ہیں, یہ اس طرح کے جو سائفرز آتے ہیں اس میں عموماً اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے اور اس پر پھر ڈیمارش کیا جاتا ہے, لیکن اس کو سازش سے باقاعدہ طور پر جوڑنا اور جوڑ کر ایک بیانیہ گھڑنا, اور بیانیہ گھڑ جانے کے بعد اس کے اوپر اپنی پوری سیاست کا محور اسے بنا لینا. تو یہ جو سارا معاملہ ہوا اس میں پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی کرنے کی کوشش کی گئی, اور پھر اس کے بعد جو یہ آفیشیل سیکرٹس ہوتے ہیں اس کو بڑا ملائن کرنے کی, مطلب اوپنلی پبلک میں آ کے اس طرح کی چیزیں کی. عمران خان صاحب نے پوری پاکستانی قوم کو اس بات کے پیچھے لگا دیا کہ جی امریکہ کی طرف سے سازش کی گئی ہے, اور یہ لامحالہ ہمارا ایک فوکس بھی رہا ہے, اور ہمارے ملک میں یہ طرز سیاست بھی رہی ہے, اور جو بکتی بھی بہت ہے. ایک اگر آپ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بکتا ہے, اگر آپ امریکہ کی غلامی اور غداری اور سازش کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ بکتا ہے. تو خان صاحب نے ان دونوں ٹولز کا بڑے بہتر طریقے سے استعمال کیا, اور اس کے بعد اب یہ سارا کا سارا استعمال ان کے اپنے گلے پڑ رہا ہے کہ جب اس کے اوپر ایف آئی آر بھی ہو گئی, ایف آئی آر کے بعد اب اس پر مزید تحقیق بھی ہوگی. اس میں اعظم خان صاحب کا کیا رول رہا ہے, اس میں اسد عمر صاحب کا کیا رول رہا ہے, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب کا کیا رول رہا ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر تحقیقات کی جائیں گی. اور جو دفعات اس کے اندر لگائی گئی ہیں, پینل کوڈ کی دفعہ 34 لگائی گئی ہے, اس کے علاوہ آرٹیکل 5 اور 6 اس کے اوپر لگائے گئے ہیں, تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اتنا آسان دکھائی نہیں دیتا کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں یا شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ باہر آ جائیں. اب بہت زیادہ آسان لگتا نہیں ہے, اور بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی کہ جو سائفر معاملہ ہے یہ ان کے اپنے گلے پڑ سکتا ہے, یہ ایسا معاملہ ہے, یہ آفیشیل سیکرٹس کا معاملہ ہے, سیکرٹ ایکٹ کا معاملہ ہے, اور اس پر ان کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے, بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ہی یہ باتیں ہوتی رہیں. جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اس وقت بھی شاہ محمود قریشی کا ایک گروپ بنا ہوا تھا, ایک دوسرا گروپ بنا ہوا تھا, پرویز خٹک صاحب کا گروپ بنا ہوا تھا. یہاں بڑی کھینچا تانی ہوتی تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کی فیملی کا تو کوئی ہے نہیں آبویسلی, تو ان کے بعد
پی ٹی آئی کی چیئرمین-شپ کس کے پاس جانی ہے. تو اس حوالے سے بھی بڑی خبریں آتی رہتی تھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چیئرمین-شپ ان کے ہاتھ میں آئے گی. دوسری طرف دوسرا گروپ بنا ہوا تھا, وہ بھی اسی طرح کی کوشش کر رہا ہوتا تھا. تو ابھی ایک جو انٹرسٹنگ سچویشن اس میں ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا بل ہے یہ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا صدر پاکستان کو, اور صدر پاکستان نے جو بقیہ 2 3 4 بل تھے اس کے اوپر اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. اب کیونکہ ہاؤس نہیں ہے, اب نیشنل اسمبلی ہے نہیں, اب یہ الیکشن ہونے کے بعد اسمبلی بننی ہے, اب ہاؤس پھر اس کے بعد مکمل ہوگا. لیکن یہ ایک ایسا بل تھا جس کو صدر پاکستان نے باقاعدہ منظور کیا, انہوں نے سائن کیا اور سائن کر کے بھیج دیا. حالانکہ صدر پاکستان بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس ساری سچویشن کے بعد کیا سچویشن کریٹ ہونی ہے. تو صدر پاکستان کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے. بہت سارے لوگ اسے خوشائند بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار پی ٹی آئی سے باہر نکل کر صدر مملکت کی حیثیت سے, پاکستان کے صدر کی حیثیت سے کوئی فیصلہ کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور بھی سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ کیا صدر صاحب عارف علوی صاحب بھی کسی اس ریس کا حصہ ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب اپنے تصور میں رکھتے تھے, یا پرویز خٹک صاحب اپنے تصور میں رکھتے تھے. پرویز خٹک صاحب اپنی جماعت بنا کر الگ ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنا کر الگ ہو گئے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اندر چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد اب جو اہم ترین لوگ ہیں یا اہم ترین ذمہ داریاں ہوں گی, کیونکہ صدر صاحب کا بھی اب اپنا عہدہ جو ہے وہ آلموسٹ اپنے اختتام کو پہنچے گا, تو پھر کیا اس کے بعد عارف علوی صاحب بھی کچھ اسی طرح کی پلاننگ کرتے ہیں؟ کیونکہ نظر تو یہ آتا ہے, گراؤنڈ ریالٹی تو یہ نظر آتی ہے کہ باقی کیسز میں توشہ خانہ والا معاملہ ہو گیا, نیب والا معاملہ ہو گیا, دیگر معاملات میں اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں, اگر ان کو کوئی ریلیف مل بھی جاتا ہے, تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس پر لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی, یا ان کے جو دیگر ساتھی ہیں جو کہ مزید اب تحقیق کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں گی, تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنے آرام سے اس میں باہر نہیں آنے والے. کیونکہ جو پروفس کے طور پر کچھ ان کے اپنے آڈیوز بھی موجود ہیں جو لیکڈ آڈیو ہیں, اور کچھ ان کے وہ اسٹیٹمنٹس جو وہ اوپنلی کہتے رہے ہیں مختلف انٹرویوز میں, مختلف جلسوں میں, جو اپنا وہ اوپینین سائفر کے حوالے سے دیتے رہے ہیں, تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو کہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے. لیٹس سی کہ اب جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں, کس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے کوئی ریلیف کا بندوبست کرتے ہیں, کوئی کوشش کرتے ہیں. لیکن گراؤنڈ پر تو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. مزید ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.